اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وحده لا شريك له. الحمد لله الذي أنزل الكتاب. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله الذي خلق الإنسان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله ورسوله. صدق الله العلی العظیم. کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، واجب الاحترام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ درود پاک کا جو نذرانہ پیش کرتے ہیں، میں اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں. جس دبیوی آواز کے ساتھ، جس لہجے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا چاہیے، وہ جذبے کے ساتھ میں آپ درود دوبارہ سے بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حیاکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس درود پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اسی انداز سے پہنچا دے جس انداز سے آپ نے دلوں سے پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اس پورے مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ سیرت طیبہ کا عنوان لے کر حاضر ہونا چاہتا تھا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے، کسی بنا کی وجہ سے اس عنوان کو بدل کر عشق محمد، عاشقان رسول اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی رد و بدل کی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی آپ کی خدمت میں ایک اعلان عرض کیا تھا کہ اگر ولادت مصطفیٰ سننے کا شوق ہو تو آپ حضرات اس کے لیے کوئی تیاری کر لیں، لیکن آپ کی طرف سے کوئی رجحان نہ ملا اور نہ ہی محبت کا کوئی تقاضا سامنے آیا، تو لہذا اپنے ان چند لمحات میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی بڑی جسارت کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے، جس طریقے سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ خیر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ ہمیں بھی اسی نہج پر، اسی راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، چاروں اور اندھیرا تھا، ہر طرف گمراہی کے بادل منڈرایا کرتے تھے، اور یہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا، یہ اس خالق کو تو کیا پہچانتا، اس مالک کائنات کو تو کیا پہچانتا، اس کو خود اپنے جسم کی تمیز نہیں تھی کہ تو ہے کیا۔ اس کی مثال روایات سے بھی ملتی ہے، تاریخ کے مطالعے سے بھی ملتی ہے کہ جس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اپنی پہچان اور تمیز اس لیے نہیں تھی کہ یہ جس کو چاہتا تھا اس کی پوجا کرنے لگ جاتا تھا، جس کو چاہتا تھا اس کے سامنے سربہ سجود ہو جایا کرتا تھا۔ اگر اس کو سورج سے فائدہ اٹھایا، فائدہ مل رہا ہے، گویا اس نے سورج کی پرستش شروع کر دی۔ اگر ستاروں سے فائدہ پہنچا تو اس نے ستاروں کی پرستش شروع کر دی۔ اگر کسی جانور سے اس کو فائدہ ہوا تو اس نے اس جانور کی پرستش شروع کر دی۔ تو گویا کہ اس نے خالق کائنات کو پہچاننا تو بہت دور کی بات، اس نے خود اپنی ذات کو نہ پہچانا کہ اللہ نے تجھے کتنا مرتبہ دیا ہے، کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی جسم کو بتانے کے لیے، اسی انسان کو اپنی حیثیت بتانے کے لیے میرے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ میرے محبوب ان کو پہلے ان کے بارے میں بتاؤ، اور جب یہ اپنے بارے میں سمجھ جائیں، اس کے بارے میں پھر لا الہ الا اللہ کی ان کو تلقین کرنا، پھر یہ مجھے سمجھنے والے بن جائیں گے۔ جب تک انسان اپنی جسامت کو نہ سمجھ سکا، اپنی بصیرت کو نہ سمجھ سکا، اپنی سماعت کو نہ سمجھ سکا، تو ظاہر سی بات ہے وہ خالق کائنات کو کیسے سمجھ سکتا تھا۔ اور آج بھی 1450 سال کے بعد نہ جانے کتنے لوگ وہ ہیں کہ آج بھی اسی اندھی تقلید کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے مخلوق بنایا انہوں نے ان کو معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو ہماری رہبری کے لیے پیدا فرمایا، آج ہم انہی کی پیروی کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم مالک الملک
मालिक दो जहां को भी पहचान लेते, और जिसने हमें उस पहचान को बताया आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचान लेते, और उस पहचान को हमारे पास में अल्लाह के रसूल ने एक मेयार दिया है, एक पैमाना बतलाया है कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत अपने जान से, अपनी माल से, अपनी औलाद से अगर ज़्यादा है तो समझ लो कि वो ईमान मुकम्मल होने वाली अलामत उसके अंदर मौजूद है। जिसके अंदर ये अलामत नहीं, गोया उसके अंदर ईमान नहीं। जिसके अंदर ये तकाजा नहीं कि आज अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आपकी ज़ात के ऊपर जगह जगह उंगलियां उठाई जा रही हैं, जगह जगह आपके ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। हम कितने भी गुनाहगार सही, हम कितने भी मक्कार सही, हम कितने भी खराब सही, लेकिन मेरे दोस्तों, जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो यकीन रखता है कि हम जान तो दे सकते हैं, लेकिन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हम कुछ भी बर्दाश्त कर नहीं सकते। आप इसी खामोशी के साथ सुनने के लिए बैठे हैं। यही जज्बा आपके अंदर है मोहब्बत का, यही तकाजा है आपकी मोहब्बत का। इसी अंदाज से आप सुनना अगर चाहते हैं तो मैं नहीं सुना सकता आपको ये खामोशी तोड़नी होगी, आपको अपना जज्बा दिखाना होगा। क्या अकेला आदमी, क्या अकेला रहबर अपने आप से कुछ कर सकता है? जब तक उसके साथ में खड़े होने वाले उसी तरीके से लब्बैक न कहें कि जो आप कह रहे हैं वही हम उसी के लिए तैयार हैं। तो अपनी इस चुप्पी को तोड़िए। और आज मैं आपके सामने ये अहद लेना चाहता हूँ। मजमून मेरा कुछ और है, लेकिन मैं चंद बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये अहद लें कि आज से जब तक उलमा आपके कानों तक ये बात ना पहुँचा दे कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठने वाली अगर आवाज़ उठेगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर जब तक उलमाए हक आपको ये बात ना पहुंचा दे कि किसका सामान खरीदना है और किसका सामान नहीं खरीदना है, तब तक आप उन सामान का बाइकाट भी करेंगे इंशाअल्लाह। फ्रांस हुकूमत जहां 1977 से पहले इस्लाम का नाम और निशान नहीं था, बड़ी पाबंदियां आयद की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम वो है कि जितना इसको दबाया जाएगा ये उतना ही उभार पे आएगा, जितना भी इसको दबाया जाएगा ये उतना ही चमकेगा, उतना ही रोशन होगा, क्योंकि दीन तो मुकम्मल हो चुका है, इसके अंदर गुंजाइश बची कोई नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी फ्रांस के अंदर 50 लाख मुसलमानों की तादाद है, जहां 1977 में एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं रहा करता था। और आज जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो क्या करता है? बुज़दिल आदमी क्या कर सकता है? एक गद्दार आदमी क्या कर सकता है? एक काफिर और मुशरिक क्या कर सकता है? वो सिर्फ कीचड़ उछाल सकता है। जब उसके पास कोई हथियार नहीं बचता, जब उसके पास कोई तमीज नहीं बचती, फिर वो उनको पता है कि ये मुसलमान, ये कलमा पढ़ने वाले सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपने आका के नाम के सामने कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आखिरकार उन्होंने ये हरबा उठाया। आज पूरी दुनिया में इस चीज का चर्चा हुआ है और सारी दुनिया इसके लिए बाइकाट के लिए तैयार खड़ी है कि फ्रांस का कोई भी सामान मुसलमान ईमान वाला नहीं खरीदेगा। तो क्या आप तैयार हैं? ये आप खुद तय करें को कौन सा सामान मार्केट में है और वो उस हुकूमत का है। हमारा हुकूमत से लेना देना नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ा मेयार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगर हमारे पास ये नेमत नहीं है तो यकीन जानो हम ना दुनिया के हैं ना आखिरत के। तो अगर इस दुनिया में रहते हुए हमने अपने ईमान की हिफाजत कर ली, हमने अपने कलमे की हिफाजत कर ली, तो यकीन जानो हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब है। ऐसे ऐसे आशिक रसूल दुनिया में तशरीफ लाए
کہ جنہوں نے اتنی محبت دکھائی کہ اپنی گردنوں کو کٹوانا پسند کیا، اور جب ان کو فرمان ملا کہ آپ کی گردن کاٹی جائے گی انہوں نے آہ نہ کی، انہوں نے چوں چراغا نہ کی، لیکن جب ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے تن سے جدا کرنے کا نمبر آیا تو وہ بلخ بلخ کر رونے لگے۔ اے غیور مسلمانوں، حضرت مولانا فضل حق انگریزوں کی حکومت ہے، یہ علماء دیوبند، یہ علماء حق فتویٰ دیتے ہیں کہ جو انگریزوں کے خلاف اس ہندوستان میں لڑائی کرے گا، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ حکومت کس کی ہے؟ انگریزوں کی۔ فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ آپ کے اکابرین، آپ کے علماء دین، آپ کے حق والے علماء جن کی پیروی آپ کرتے ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا، انہیں بھی پتا تھا کہ آج یہ فتویٰ دیں گے، کل کو ہماری گردنوں پر چھریاں ضرور چلیں گی، لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی، کیونکہ ہم ملک کے بھی پیارے ہیں، ہمارا ملک ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر ہمارے ملک پر کبھی کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اللہ کی قسم ہمارے علماء اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے کہ اگر ضرورت پڑے سرحدوں پر، اگر ضرورت پڑے ہمارے ملک کو، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بوڑھوں کی، تو بتاؤ ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے یہی کلمے کا تقاضا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کے لیے بھی جان دے سکتے ہیں اور اپنے وطن کے لیے بھی جان دے سکتے ہیں۔ جیسا وطن پیارا ہے ویسے ہی ایمان بھی پیارا ہے۔ حضرت مولانا فضل حق رحمۃ اللہ علیہ خیر آبادی، جب انگریزوں نے سنا کہ علماء دیوبند نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے کو شہادت نصیب ہوگی، تو حضرت مولانا فضل حق کو گرفتار کر لیا گیا خیر آباد سے، آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، جیل خانے میں لے جایا گیا، اور 2-4 روز کے بعد آپ کو فیصلہ سنا دیا گیا کہ آپ کو پھانسی ہوگی۔ حضرت مولانا کو جب ایک انگریز یہ سمن لے کر آیا، یہ کاغذ لے کر آیا کہ حضرت آپ کو کل صبح پھانسی ہونی ہے، تو حضرت مسکرائے کہ الحمدللہ الحمدللہ، میں بھلے قربان ہو جاؤں، مجھے تو اللہ شہادت کا درجہ دے دے گا، لیکن میرا ملک ایسا ہے کہ جس کے لیے میری جان کام آ گئی۔ لیکن اتنی بات سننی تھی، انگریز کو یہ بڑا ناگوار گزرا کہ ایک شخص کو پھانسی کا حکم ہو رہا ہے اور وہ مسکرا رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے۔ کہنے لگا، وہ مولوی، یہ ہنسنے کی بات ہے کہ تجھے کل صبح کو پھانسی ہونی ہے، کل صبح کا سورج تجھ کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا، اور تو آج ہنس رہا ہے۔ کہنے لگا، ہاں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری جان میرے وطن کے کام آ گئی، اس لیے مجھے فخر ہے، اور یہ بھی فخر ہے کہ میری جب جان جا رہی ہوگی میری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ہوگا۔ ابھی موت کا وقت نہیں آیا۔ انگریز نے یہ بات سنی، اپنے افسر سے جا کر کہا کہ وہ مولوی تو پاگل ہو گیا، اس نے موت کی خبر سنی تو ہنسنا شروع کر دیا۔ انگریز نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کے بعد جیلر آیا، کہنے لگا، مولانا فضل حق، موت کی خبر سن کر ہنستے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں ایسی اذیت دینے والا ہوں کہ جسے سن کر تمہارے رونگٹے کانپ جائیں گے۔ اے لوگو، یہ بتاؤ کہ موت سے بڑی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ موت سے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر موت آ گئی ہو، موت آنی ہو، موت لکھ دی گئی ہو، اب اس سے اوپر کیا بچتا ہے؟ لیکن ایسے لوگ بھی تھے، عاشق رسول ایسے بھی دنیا میں آئے ہیں کہ جب اس جیلر نے کہا، مولانا فضل حق، موت کی پھانسی کو سن کر مسکرا رہے ہو، اب میں تمہیں وہ سزا دینے والا ہوں کہ تمہارے رونگٹے کانپ جائیں گے۔ جیلر کہتا ہے کہ اب تمہارے تن پر، تمہارے چہرے پر جو داڑھی ہے میں اس کو کٹواتا ہوں۔ تو حضرت نے جیسے ہی یہ سنا رونے لگے، زارو قطار رونے لگے کہ اے بدبخت، تو یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ جیلر نے ایک نہ سنی، نائی کو بلایا گیا۔ اس حق والے عالم کو، حضرت مولانا فضل حق رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے طفیل میں ہماری بھی مغفرت فرما دے، نائی نے داڑھی کاٹ دی، بڑھاپا ہے، داڑھی سفید ہے،
نائی نے داڑھی کاٹ دی اور داڑھی کٹ کر جب نیچے گر گئی، حضرت کے ملفوظ میں لکھا ہے کہ حضرت اس قدر کے روئے کہ اپنی جان گنوانے پر آنسو نہ آیا، مسکرا رہے ہیں، لیکن جب سنت رسول نیچے گری ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور کچھ ہی لمحے کے بعد اس داڑھی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کا بوسہ دیا کہ اے داڑھی تجھے مبارک ہو، تو میرے محبوب کی سنت ہے، میں کام آیا ہوں یا نہ آیا ہوں، میرے وطن پہ سب سے پہلے قربانی تو نے دی ہے۔ آج میرے غیور مسلمانوں، ہمارے چہروں سے یہ سنت کون لے گیا؟ ہمارے چہروں سے یہ محبت کون اڑا کر لے گیا؟ کبھی اتنا غم ہوا کرتا تھا کہ سنت کے اترنے پر رویا کرتے تھے، آج سنت کو اجاڑنے کے لیے ہم خود تیار بیٹھے ہیں۔ عاشق بنو، عاشق بنو، فریبی نہ بنو، عاشق بنو، فریبی نہ بنو، اپنے آپ کو سنبھالو، چاروں طرف سے غدار حملہ کر رہے ہیں، ایمان پر حملہ، گھروں میں حملہ، تمہاری نمازوں پہ حملہ، تمہاری پوشاکوں پہ حملہ، تمہیں کب ہوش آئے گا؟ تمہاری آنکھیں کب کھلیں گی؟ تم کب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے؟ بصیرت کی آنکھیں دل کے اندر ہوتی ہیں، ان کو کھولو خدا را۔ میں ایسے عاشق رسول کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک ننھا بچہ ہے، حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ننھا بچہ ہے، ابھی بولنا بھی نہیں آتا، بمشکل بول پاتا ہے۔ حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وعظ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں۔ اس وقت تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے بھی آتے ہیں، اور جنہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھ رکھا وہ بھی میرے نبی کی بات سننے آیا کرتے تھے، منافقین بھی آیا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا جس نے کلمہ پڑھ رکھا تھا، جلاس ابن سوید، جلاس ابن سوید، اس کا ایک بھتیجا تھا جس کا نام عامر ابن قیس تھا رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹا بچہ ہے۔ کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اسے اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آ جایا کرتے تھے۔ چند دن تک چلتا رہا۔ ایک دن چچا نہیں تھا، مجلس روزانہ لگا کرتی تھی، صحابہ اکرام ایسے بیٹھا کرتے تھے جیسے چاند کی چاروں طرف ایک ہالہ ہوتا ہے، جیسے ایک روشنی ہوتی ہے، بیچ میں چاند ہے، چاروں طرف چاند کی روشنی ہے۔ یہ صحابہ کا مجمع تھا، یہ منظر ہوا کرتا تھا مسجد نبوی کا۔ تو یہ چھوٹا سا ننھا بچہ جس کو ابھی چلنا بھی نہیں آتا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے واعظ فرمایا، قیامت کا منظر حضور نے بتایا۔ اب سارا بیان جب ختم ہو گیا تو یہ بچہ آیا اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ میں نے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ دیکھا کہ جب میرے نبی قیامت کا منظر بیان کر رہے تھے تو ایسا لگا کہ قیامت کا منظر، قیامت کی ساری چیزیں میرے سامنے ہیں، میرے سامنے آیا ہے اور میں سارا منظر دیکھ رہا ہوں۔ اس کا چچا کچھ دیر کے بعد میں جلاس ابن سوید حاضر ہوتا ہے۔ یہ بھاگا گیا بچہ اور کہنے لگا، چچا یا امی، آج میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا تھا اور میں نے حضور کو قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے سنا، اور میں نے آج وہ منظر دیکھا کہ جو مرنے کے بعد ہم سب نے دیکھنا ہے، اتنا سننا تھا۔ اس کا چچا کہنے لگا کہ اگر محمد جو کہتا ہے وہ سچا ہے تو اس کا مطلب ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتا ہے اس کے الفاظ یہ جو کچھ کہتا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ تو بدتمیز لوگ ہیں، جنہوں نے حضور کو نہ پہچانا ان کے اندر تمیز کہاں سے آئے گی؟ کہ
اگر وہ سچ کہتے ہیں، وہ ساری بات حق بتاتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ جیسے ہی یہ بات سنی، اس عاشق رسول بچے نے کہا، او میرے چچا، آج سے پہلے، اس بات کے سننے سے پہلے، دنیا میں اگر کوئی میرا سب سے زیادہ محبوب تھا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا اگر کوئی تھا، سب سے زیادہ جس کی محبت میرے دل میں تھی، وہ تو تھا۔ لیکن آج تو نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یاد رکھ کہ آج سے زیادہ برا میرے دل میں تیرے سے زیادہ کوئی نہیں، تیرے سے زیادہ کوئی نہیں۔ تو اتنا خراب ہے کہ تو میرے محمد کی مجلس میں جاتا ہے اور اس طریقے کی بات کرتا ہے، تیری زبان پر کلمہ ہے، تیرے دل میں کلمہ نہیں۔ یہ بات اس نے اپنے چچا سے کہی کہ اب ایک بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ میں تجھ سے خیانت کروں، اور ایک بات یہ ہے کہ محمد سے خیانت کروں۔ چچا کہنے لگا کہ خیانت کی کیا بات؟ جلاس کہنے لگا خیانت کی کیا بات؟ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیانت تو یہ ہے کہ اگر میں نبی کو نہ بتاؤں کہ جلاس نے یہ کہا ہے، میرے چچا نے یہ کہا ہے، تو نبی کے ساتھ بغاوت ہو جائے گی، اور اگر میں نے وہاں بتلا دیا تو تیری خیر نہیں۔ چچا نے کہا کہ جا جا، تیری عمر تو چھوٹی سی ہے، اگر تو جا کر نبی سے کہہ بھی دے گا تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا، جب وہ پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ یا رسول اللہ، اس کو تو کچھ تمیز بھی نہیں، اس کو تو کچھ پتہ بھی نہیں، جا جو کچھ تجھے کرنا کر لے۔ حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر گیا، میں نے اپنے چچا کو بات بتائی کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے، اور جلاس میرے چچا نے یہ کہا ہے، کہ حضور نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں۔ حضور کے چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے مشورہ کیا کہ بچہ، حضرت عامر یہ کہتا ہے، صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے صحیح نہ سنا ہو سکتا ہے اس نے کچھ اور کہا ہو، معاف کر دیجئے، رفع دفع کر دیجئے۔ بات ختم ہو گئی۔ حضور نے کہا کہ بچہ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اس نے کچھ اور کہا ہو، تمہاری عمر ابھی کم ہے، تم سمجھدار نہیں ہو۔ حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ سنا میرے نبی کی زبان سے، اور فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے کہ یا الہ العالمین، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا۔ الہ العالمین، میں نے جو سنا ہے، میں نے جو حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا ہے، وہ حقیقت میں اس میرے چچا نے ضرور کہا ہے۔ الہ العالمین، اب آپ ہی فیصلہ کر دیجئے آسمان سے، اور میرے نبی کو بتا دیجئے کہ میں سچا ہوں کہ میرا چچا جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اس ننھے سے بچے کے ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی آیت کو، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، لے کر حاضر ہو گئے کہ میرے نبی، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر بعد اسلامہم۔ یہ جو بچہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یہ بالکل حق کہہ رہا ہے، ہاں اس نے یہ کلمات کفر بولے ہیں، اس نے آپ کے سامنے بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس نے آپ کے بعد یہ کلمات بولے ہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عامر کے اوپر، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ عامر، آج تو جب تیری سچائی کو میں تو نہ سمجھ سکا، لیکن ساتوں آسمان نے آج تیری سچائی کی گواہی دے دی ہے کہ تو مجھ سے بھی محبت کرنے والا ہے، اور تو اللہ سے بھی سچی محبت کرنے والا ہے۔
عاشق بنو، اس طریقے کے عاشق بنو کہ دلوں میں کچھ اور، زبانوں میں کچھ اور، عمل میں کچھ اور، ہاتھوں میں کچھ اور، پیروں میں کچھ اور۔ اس کو عاشق نہیں کہتے۔ عاشق وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کا دشمن ہے اس سے ہماری دشمنی ہے، جو نبی کا غدار ہے اس سے ہماری غداری ہے، اس سے ہم بیزار ہیں، اس سے ہم بات چیت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ لین دین نہیں کریں گے۔ یہ ہے عشق رسول۔ یہ کیسا عشق ہے کہ میرے دل میں تو محبت ہے، میں رات دن کہوں محبت ہے، میں زبان سے کلمہ پڑھتا ہوں، میری یاری ان سے جو میرے نبی کو برا کہنے والے، میری دوستی ان سے جو میرے نبی کو برا کہنے والے، جو میرے نبی کو گالی دینے والے۔ یہ کون سی یاری ہے؟ یہ کس طریقے کی یاری ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے، اسی کا نام عشق محبت ہے۔ میرے عزیز دوستو، درود شریف کا نذرانہ ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ اسی انداز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک عاشق رسول حضرت عبداللہ ابن مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹا بچہ ہے۔ یہ دیکھو کہ بچوں میں کس قدر کا عشق تھا حضور سے، کیسی محبت تھی کہ سب کچھ تن من دھن، سب کچھ نچھاور کہ یا رسول اللہ بس آپ کا پڑوس مل جائے، آپ سے محبت ہو جائے، آپ مجھے اپنا کہہ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مزنی رضی اللہ عنہ چھوٹا بچہ ہے، مدینہ طیبہ سے کچھ دوری پر رہتا ہے۔ جب پتہ چلا کہ یہاں حضور آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بتلاتے ہیں، یہ بچہ خود بخود چلا جاتا ہے۔ آج بڑوں کے اندر یہ شوق نہیں جو بچوں کے اندر وہ تربیت تھی، وہ محبت تھی قرآن سے، وہ محبت تھی دین سے۔ حضرت عبداللہ ابن مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد میں پورا گھر کفار ہے، کافر ہیں، سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے نہیں۔ بیٹھتے بیٹھتے حضور سے کہہ بیٹھا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کلمہ پڑھا دیا۔ چند دن کے بعد آنا جانا لگا رہا۔ ایک دن چچا کہنے لگا کہ عبداللہ کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہوں، مسجد نبوی میں۔ تو چچا کہنے لگا کہ کس سے اجازت لے کر جاتا ہے؟ کہنے لگا جو ان سے محبت کرتا ہے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ان سے محبت کرتا ہے اسے پھر ان کے دربار میں جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہتا ہے چچا کہتا ہے اب ایک کام کر، یہ جو تیرے تن پہ کپڑے ہیں نا یہ میری کمائی کے ہیں، یہ میں نے تجھے کما کر پہنا ہے، ان کو اتار دے، ان کو اتار دے۔ اللہ کی قسم کیسے عاشق تھے کہ ایک بار کہا، کس نے کہا؟ کافر نے کہا، مشرک نے کہا کہ کپڑے اتار دے، ننگا ہو گیا، کپڑے اتار دیے کہ لے، لیکن ان کی مجلس نہیں چھوڑوں گا، ننگا ہونا پسند کروں گا، تیرے کپڑے تجھے مبارک۔ ننگا تو ہو گیا۔ اب گھر جاتا ہے، کہتا ہے کہ امی میری ماں، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے دودھ پلایا، جس وقت میں پیدا ہوا تھا میرا جسم ننگا تھا، آج میرے چچا نے میرا جسم پھر ننگا کر دیا۔ جیسے تو نے میرا جسم اس وقت ڈھکا تھا جب مجھے میرے اندر نہ شرم تھی، نہ غیرت تھی، نہ حیا تھی، نہ مجھے کچھ پتا تھا ننگا پن کس کو کہتے ہیں، لیکن آج تو میرے اندر کچھ شعور آ گیا، آج تو مجھے سمجھ آ گئی۔ امی ایک کام کر، اگر ہو سکے کوئی پھٹا پرانا کپڑا دے دے جس سے میں اپنا بدن چھپا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ ماں نے کہا اچھا۔ ماں نے بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اپنی چادر اتاری، دو ٹکڑے کر دیا، دو ٹکڑے کر دیے، کہنے لگی کہ بیٹا ایک ٹکڑا تیرے حوالے اور ایک ٹکڑا اپنے جسم کے اوپر اوڑھ لیا کہ ایک ٹکڑا مجھے چھوڑ کر چلا جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بچہ حاضر ہوتا ہے۔ حضور نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مزنی چھوٹا بچہ ہے، ایک چادر لپیٹے ہوا آ رہا ہے دربار رسالت میں۔
حضور نے کہا کہ یہ حالت کیسے بنی؟ کہنے لگا حضور عشق ایسا ہے کہ چھپائے سے چھپتا نہیں، محبت اتنی ہو گئی ہے کہ لاکھ دنیا کوشش کرے، جان تو جا سکتی ہے لیکن آپ کی مجلس نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کی مجلس میں آنا، ساری دنیا کی مجلس چھوڑنا پسند کر سکتا ہوں لیکن اس مجلس میں آنا میں بابرکت سمجھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے اپنی وہ چادر اتاری کندھے سے اور کہا عبداللہ لے اس چادر کو اوڑھ لے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ حضور کی چادر کی ویلیو کیا ہے، کیونکہ وہ تعلیمات اس کے سینے میں بس چکی تھی۔ اسے بھی پتا تھا کہ یا ایھا المدثر کہہ کر جس چادر کو اللہ نے پکارا ہے، اس چادر کی ویلیو ساتوں آسمان پر کتنی ہے۔ حضور نے چادر پھینکی، منع کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ یہ چادر میں تجھے دے رہا ہوں، اسے تو قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ نے چادر لی، اپنے جسم پر اوڑھ لی۔ اللہ کے رسول نے بوسہ دیا، سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دی کہ اللہ تجھے خوب لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تجھ سے دین کی خدمت لے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور کی وفات ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ بعضوں کی عمر کم ہوتی ہے لیکن اللہ کام بہت بڑے بڑے لے لیتے ہیں۔ تو جب وفات کا وقت آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ کو قبر میں کون اتارے گا؟ اس کا تو کوئی اپنا ہے نہیں۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مرتا تھا اس کے اپنے رشتہ دار چاہنے والے قبر میں اترا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ کا تو کوئی چاہنے والا نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ قبر میں ہم اتر جاتے ہیں، یہ شرف ہمیں بھی مل جائے گا کہ جس کو اتنی سے کم عمری میں اسلام میں اتنی تقویت حاصل ہوئی ہے، اور اس کو جب ہم قبر میں اتاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طفیل ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ اتنا کہہ ہی رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود کود پڑے، خود اتر گئے۔ حضرت عمر، ابو بکر دیکھتے رہ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے ہم سے سبقت حاصل کر لی، یہ کام تو ہم کر لیتے، مٹی میں تو ہم بھٹ جاتے، مٹی ہمارے کپڑوں پہ لگ جاتی، یا رسول اللہ آپ کیوں گھسے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا اس کا مقام اللہ کے یہاں کتنا اونچا ہے، تمہیں نہیں پتا اس کا مقام اللہ کے یہاں کتنا اونچا ہے۔ آج میں اسے دفن کر رہا ہوں اور یہاں چاروں طرف 70,000 ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بچپنوں میں وہ مقام پایا، انہوں نے کم عمری میں وہ مقام پایا۔ تو میں آپ سے صرف اتنی ہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے عشق رسول کو دلوں میں بسا لو، عشق محبت کو دلوں میں بسا لو، زبانوں پر قائم نہ رکھو، اندر تک پیوست کر لو۔ یہاں سے سن کر اپنے گھروں میں بھی اس دین کی دعوت کو پہنچایا کرو، اپنوں تک بھی پہنچایا کرو، اور جو سنی جاتی ہے اس پر بھی عمل کیا کرو۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ تو کچھ اور بھی سناتا آپ کو۔ یا چھٹی ہے آپ کی؟ چھٹی ہے؟ سب کی چھٹی ہے یا چند کی نہیں ہوگی؟ سب کی چھٹی ہے یا کسی کسی کی ہے بھائی؟ اگر اجازت ہو تو چند باتیں کہوں، اور نہیں ہو تو میں چھوڑتا ہوں۔ جی اجازت ہے؟ دو چار ہی بول رہے ہیں، سب بولو تو بات بنے گی بھائی۔ ماشاءاللہ۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجئے، بس تھوڑا سے زیادہ وقت نہیں، 10-5 منٹ ہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہجرت کا مقام ہے، لیکن اس بات کو آپ ان کانوں سے مت سننا، ان کانوں کو بند کر لیں، دلوں کے کانوں کو کھول لیں۔ یہ کان ہو سکتا ہے یہ کچھ اور بھی سنتے ہوں، لیکن دل میں کان اللہ نے وہ دیے ہیں۔ حضرت مولانا
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ دلوں کے کان کھول دیتا ہے تو پھر اس کو آخرت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن تب سمجھ میں آتا ہے، ان آنکھوں ان کانوں سے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ یہ کان تو ابو لہب کے بھی تھے، یہ کان تو ابو جہل کے بھی تھے، فرعون کے بھی تھے، شداد کے بھی تھے، حامان کے بھی تھے، لیکن یہ والے جو اندر والے جو کان ہیں نا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے تھے، یہ حضرت عمر کے تھے، یہ سفیان کے تھے، یہ حضرت ابن عباس کے تھے، یہ ابو ہریرہ کے تھے، یہ حضرت حمزہ کے تھے، میرا اور آپ کا کوئی پتہ نہیں۔ ہجرت کا مقام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے گھیرا ہوا ہے، اور کسی کو کوئی ماجرے کا پتہ نہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے سے اطلاع دی ہوئی ہے کہ میرے محبوب، آپ کے ساتھ میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں تو وہ ہوں کہ یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور تمہیں میں بچا کر لے کر جاؤں گا۔ کمال تو یہی ہے نا کہ سب کھڑے رہیں اور پھر پتہ نہ چلے کہ کون گیا ہے، ورنہ تو وہ کمال کیا ہے کہ اندھیرا ہو، سارے سوئے ہوئے ہوں اور پھر حضور چلے جاتے، لوگ کہتے جی یہ کیا کمال ہے، جی یہ کیا کمال ہے کہ سب سوئے ہوئے تھے وہ تو بھاگ گئے؟ نہیں، سب جاگتے ہوں گے، سب آپ کی تلاش میں کھڑے ہوں گے، سب آپ کے اوپر تلوار اور بھالوں سے وار کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ میرے محبوب میں اس وقت نکالوں گا، تب میری خدائی کا ان کو سمجھ میں آئے گا، تب میری ربوبیت ان کو سمجھ میں آئے گی کہ میں احکم الحاکمین ہوں کیسا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا واقعہ ہے، بس مختصر سی باتیں بتانی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکلے ہیں، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا ہے، بستر پر سلا دیا ہے۔ توجہ کرنا، سوتا کون ہے؟ جو فکر مند ہو یا بے فکر ہو۔ اگر پہلے سے پتا ہوتا کہ دشمن باہر کھڑے ہیں تو حضرت علی کو نیند آتی؟ بولو بولو، زور سے بولو، نیند آتی؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت علی تو بالکل خاص تھے، پتہ ان کو بھی نہیں تھا۔ حضور نے کہا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، لیٹ جاؤ۔ حضرت علی سو گئے۔ کفار کو کیا پتا ہے کون سویا ہے؟ کون سویا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، یعنی کہ اپنوں کو بھی نہیں پتا اور باہر والوں کو بھی نہیں پتا۔ حضور جاتے ہیں صدیق اکبر کے پاس کہ صدیق، جیسی دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر دوڑے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لے آئے؟ مجھے بلا لیتے، آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ آپ اتنی تکلیف اٹھا کر کیوں آئے؟ دشمنان اسلام تو آپ کے پیچھے پڑے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ صدیق کے پاس جاؤ۔ کیسا یار ہے کہ حضور خود چل کر جا رہے ہیں صدیق کے پاس۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء حق، یہی کہتے ہیں کہ نبی پیارا، نبی کے سارے صحابی پیارے، جو نبی سے پیار کرے صحابی سے نہ کرے، اللہ کی قسم وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ دعویٰ ہے نا سب کا یا میرا؟ سب کا۔ اور جو صحابی کو ترجیح زیادہ دے، محمد کو ترجیح کم دے، وہ بولو مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ہاں، کیونکہ میرے نبی کو بس جتنا کہا گیا اتنا ہی کرنا ہے۔ وما ينطق عن الهوى۔ حضور پہنچ جاتے ہیں حضرت ابو بکر کے گھر پر۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کہہ دیتے میں آ جاتا۔ کہنے لگا نہیں۔ ابو بکر کو پہلے سے پتا تھا کہ کفار پریشان کر رہے ہیں، حضور کو ہجرت کرنی پڑے گی، بس دونوں کو پتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے
ایک سواری کا انتظام کر رکھا تھا، دبلی پتلی سواری تھی، اونٹنی۔ جیسے ہی کہا فوراً چل پڑے۔ اللہ کے رسول کو بٹھایا، خود پیدل ہے۔ حضور نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں چلے گی، آپ بیٹھو، میں پیدل چلتا ہوں۔ کیسا نبی امتی کو کہہ رہا ہے کہ آپ بیٹھو، میں پیدل چلتا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کا مقام بہت بلند، آپ کی وجہ سے ہمیں کلمہ ملا، آپ کی وجہ سے ہمیں اپنی پہچان ملی، آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کا پتہ چلا، ہم دوزخ سے بچے، جنت کا پتہ چلا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیدل اور میں سوار؟ حضور نے فرمایا تو پھر کیسے ہوگا؟ طے ہو گیا، کچھ دور آپ، کچھ دور میں، برابر، کوئی بات نہیں۔ اب طے تو تھا کہ جانا ہے، لیکن کہاں جانا ہے یہ طے نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا جانا کہاں ہے۔ حضور کو پتا تھا، ابو بکر کو نہیں پتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلنے کے بعد اب تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ دشمن تو اب بھاگ کر آئے گا، دیکھے گا، جب پتہ چلے گا صبح ہوگی تو بستر پر تو کون ہے؟ حضرت علی ہیں، تو کھلبلی مچے گی نہیں مچے گی؟ ڈھونڈ مچے گی، اور ان کے پاس سواریاں تیز ہوں گی، ہمارے پاس تو اتنی سواریاں بھی تیز نہیں۔ تو ایک پہاڑ تلاش کیا۔ کون سا پہاڑ؟ کیا نام ہے؟ بولو، یہ سب کو پتا ہونا چاہیے، یہ ہماری ایمانیات میں سے ہے۔ کون سا پہاڑ ہے؟ غارے زور سے، غارے ہیرا، غارے سور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7000 فٹ کی اونچائی پر ہے، کبھی اللہ آپ کو وہاں لے کر جائے تب دیکھنا وہ منظر، چڑھ کر دیکھنا اس پر کہ حضور کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اونچائی تو بہت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی شان دیکھو، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور آپ کو یہ اور بتاتا چلوں، حضرت ابو بکر حضور سے تن کے اعتبار سے ہلکے ہیں، وزن کے اعتبار سے کم ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس 7000 کی فٹ کی اونچائی پر آپ کو میں اپنے کندھوں پر لے کر چلتا ہوں، آپ کو میں پیدل نہیں چلنے دوں گا، کیونکہ اب سواری تو جا نہیں سکتی اتنی اونچائی پر۔ سواری کو بھیج دیا واپس کہ جاؤ، چلی گئی وہ اپنے گھر، کیونکہ بعض سدھائے ہوئے جانور خود راستہ جانتے ہیں اور چلے جایا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر بٹھایا، چڑھ رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد حضور نے کہا کہ ابو بکر مجھے اتارو، اتار دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر اب پیدل چلتے ہیں۔ بہت اصرار کیا، منع کیا حضرت ابو بکر نے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، بس اب پیدل چلنا ہے۔ حکمت، اللہ کے رسول پیدل چلتے ہیں، حضرت ابو بکر بھی پیدل ہیں۔ کچھ دور چلے، میرے نبی کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، 7000 فٹ کی اونچائی ہے، پیروں سے خون بہنے لگا۔ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول سے کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے دوڑتے ہیں، کبھی پیچھے دوڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں چلتا ہوں، تم مجھ سے آگے آگے بھاگتے ہو، اور جب میں آگے چلا جاتا ہوں پھر پیچھے چلے جاتے ہو۔ ابو بکر کے پیروں میں بھی خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور سے فرمایا حضرت ابو بکر نے کہ یا رسول اللہ، آگے اس لیے چلتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ دشمن آئے گا، دشمن وار کرے گا۔ جب خیال آتا ہے کہ دشمن سامنے سے آئے گا، اس لیے بھاگتا ہوں کہ تیر مارے گا تو میرے سینے پہ تیر لگے، آپ کو نقصان نہ پہنچے۔
اور آپ سے پیچھے اس لیے بھاگتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن پیچھے سے وار نہ کر دے اور آپ کو تیر نہ لگ جائے. تیر اگر لگے تو ابو بکر کے سینے میں لگے, ابو بکر کی کمر میں لگے, یا رسول اللہ آپ کو نقصان نہ پہنچے. آگے بھی چلنا اس لیے ہے کہ میرے محمد کو تکلیف نہ پہنچے, پیچھے چلنا بھی اس لیے ہے کہ میرے محمد کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. ایسے عشق, ایسے عاشق شاید اب زمین نہیں دیکھے گی, آسمان بھی نہیں دیکھے گا, لیکن اتنا ضرور ہے میرے عزیز دوستو کہ جو ان عاشقوں کے راستے پر چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کوشش کو ضرور چمکا کر رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.